قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا تعبدوا أحواءكم قد دللت إذا وما أنا من المهتدين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوچھنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں۔ قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میری پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کی، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ عَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ کو واقف ہے ظالموں سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، پھر وہ اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے، برحق آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے۔
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ان سے پوچھی کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے، جبکہ تم اسی کو پکارتے ہیں بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ کہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسری کو چکھائے۔ دیکھو کس کس طرح ہم اپنی آیت کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیت میں میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دی تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تُعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُرْسِلُوا بِهَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، اور آپ تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے مبادہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ فدیہ
دینا چاہے کل کا کل فدیہ تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا کر حیران و سرگردہ چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہو کہ آؤ ہماری طرف، کہہ دیجیے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرمانبرداری اختیار کریں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان ہی حق ہے، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ کمال حکمت والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي وَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پس جب رات نے ان علیہ السلام کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي وَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ
ولما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وَحَاجَّاهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. اب اس پر آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام سے بحث کرنے لگی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے. میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّهُ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری. تو ہم دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہیاب ہوں گے. وَتِلْكَ حُجَّاتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی. اس کی قوم کے خلاف ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ مِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا. ان سب کو ہم نے ہدایت دی. نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اسی کی اولاد میں سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے.